علیکم، میں ہوں کرن بٹ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں اور نئے امیگرنٹس کے لیے آج ہم ایک بڑی خبر لے کر آئے ہیں جس کا انتظار شدت سے کیا جا رہا تھا۔ اگر آپ برطانیہ میں مستقل رہائش یعنی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں اور حالیہ سخت شرائط کی وجہ سے پریشان ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے برطانیہ کے مشہور اور معتبر اخبار دی گارڈین کی ایک ایسی تہلکہ خیز رپورٹ کی تفصیلات رکھیں گے جس نے برطانوی حکومت کے نام نہاد سخت امیگریشن قوانین کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ اس رپورٹ نے یہ بے نقاب کر دیا ہے کہ کس طرح لیبر پارٹی کے اندر اپنی ہی ہوم سیکرٹری شبانہ محمود کی سخت امیگریشن پالیسیوں کے خلاف بغاوت عروج پر پہنچ چکی ہے۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا اس ساری صورتحال میں کیا کردار ہے، وہ کیا سیاسی مجبوریاں ہیں جنہوں نے لیبر حکومت کو اپنی ہی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم جائزہ لیں گے کہ ان ممکنہ تبدیلیوں کا پاکستانی تارکین وطن پر کیا مثبت اثر پڑنے والا ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ برطانیہ کی امیگریشن اور عالمی خبروں سے آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں۔ دی گارڈین کی حالیہ رپورٹ نے برطانوی سیاست کی اندرونی حالات کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل جب ہوم سیکرٹری شبانہ محمود نے پرماننٹ ریزیڈنس حاصل کرنے کی مدت کو 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کرنے کا اعلان کیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ حکومت تارکین وطن کے حوالے سے کسی قسم کی لچک دکھانے کو تیار نہیں، مگر ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا دیا تھا کہ کس طرح ہوا کا رخ بدل رہا ہے اور اب سٹارمر حکومت اپنی سخت پالیسیوں پر نظر ثانی کر رہی ہے۔ برطانوی اخبار نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اس وقت لیبر حکومت کے اپنے ہی کئی وزراء شبانہ محمود کی ان تبدیلیوں سے ناراض ہیں اور وہ عام اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ تارکین وطن کے لیے زیادہ سے زیادہ رعایتیں اور استثناء حاصل کیے جا سکیں۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر اس وقت ان مجوزہ تبدیلیوں پر مشاورت کر رہے ہیں اور ان پر اپنی ہی پارٹی کے اندر سے شدید دباؤ ہے کہ وہ خاص طور پر یہ اعلان کریں کہ ان نئے اور سخت قوانین کا اطلاق ان لوگوں پر نہیں ہوگا جو پہلے ہی برطانیہ میں داخل ہو چکے ہیں اور قانونی طور پر مقیم ہیں۔ لیبر پارٹی کے اراکین کا سب سے بڑا اور بنیادی مطالبہ ہی یہی ہے کہ حکومت ان تارکین وطن کو فوری طور پر اس 10 سالہ شرط سے مستثنیٰ قرار دے جو پہلے سے ملک میں موجود ہیں اور اپنا وقت پورا کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں سب سے حیران کن پہلو وہ سلوک ہے جو ہوم آفس کی جانب سے ان اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو ان پالیسیوں پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ دی گارڈین کے رپورٹ میں لیبر پارٹی کے اندر پائی جانے والی شدید ناراضگی کا ذکر کیا گیا ہے، خاص طور پر ممبر پارلیمنٹ ٹونی وان کے خلاف ہونے والی میڈیا بریفنگز نے جلدی پر تیل کا کام کیا ہے۔ ٹونی وان نے ان سخت پالیسیوں کے خلاف 100 اراکین پارلیمنٹ کے خط کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے جواب میں ان کے خلاف ایک برطانوی اخبار میں مضامین چھپوائے گئے جن میں ان کے ماضی کے ریکارڈز پر تنقید کی گئی۔ ایک رکن پارلیمنٹ نے تو یہاں تک بتایا کہ اگر آپ نے احتجاجی خط پر دستخط کیے ہیں تو ہوم آفس کے حکام آپ کو فون کر کے باقاعدہ ڈانٹتے اور چلاتے ہیں۔ ایک اور رکن نے انکشاف کیا کہ انہوں نے 1 ماہ قبل شبانہ محمود کو ایک نجی خط لکھا تھا جس کا آج تک نہ کوئی جواب یا رسید دی گئی ہے۔ اراکین پارلیمنٹ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے تحفظات کو انتہائی حقارت سے دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ ان تبدیلیوں کے لیے پارلیمنٹ میں باقاعدہ ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی محرکات ہیں جن کی بنیاد پر لیبر حکومت اچانک قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اس کا جواب برطانیہ کی بدلتی ہوئی سیاسی بساط میں چھپا ہے۔ لیبر پارٹی کو اب احساس ہو رہا ہے کہ انہیں صرف دائیں بازو کے انتہا پسندوں سے ہی خطرہ نہیں بلکہ بائیں بازو کی سیاست کرنے والی گرین پارٹی ان کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی چیلنج بن کر ابھر رہی ہے۔ لندن کے کئی اراکین پارلیمنٹ نے حکومت کو وارننگ دی ہے کہ گرین پارٹی اپنی انتخابی مہم میں لیبر پارٹی کی ان امیگریشن پالیسیوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کر رہی ہے۔ گرین پارٹی کی جانب سے بانٹے جانے والے پمفلٹس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ لیبر پارٹی محنت کش تارکین وطن کو سزا دے رہی ہے۔ گرین پارٹی خود کو تارکین وطن کے حقوق کی علمبردار اور نسل پرستی کے خلاف کھڑی ہونے والی جماعت کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ حال ہی میں گورٹن اور ڈنٹن کے ضمنی انتخابات میں گرین پارٹی کے شاندار کامیابی نے لیبر پارٹی کی قیادت کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ انہیں یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ اگر انہوں نے تارکین وطن کے خلاف یہ سخت روایات برقرار رکھی
तो वो अपने रवायती वोटर्स और अक़लियती बरादरियों की हमायत मुकम्मल तौर पर खो देंगे। इन्हें रिफॉर्म यूके से शिकस्त हो या ना हो, ग्रीन पार्टी इन्हें ज़रूर मात दे जाएगी। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि इन तमाम सियासी और अंदरूनी दबाव के बाद अब स्टारमर हुकूमत किन पॉलिसियों में तब्दीली ला सकती है। द गार्डियन के मुताबिक सबसे बड़ी और अहम तब्दीली जिस पर बैकडोर पर काम हो रहा है वो इन कवानीन के माजी से इतलाक को रोकना है। इसका मुतालबा बरतानिया के नायब वज़ीर आज़म की जानिब से भी किया गया है। लेबर पार्टी की एक सरकर्दा रहनुमा का कहना है कि अगर हुकूमत सिर्फ इस एक बात पर राजी हो जाए कि जो लोग पहले से बरतानिया में मौजूद हैं इन पर 10 साल की शर्त लागू नहीं होगी, तो पार्टी के अंदर मौजूद ज्यादातर मुखालिफिन का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। खारजा अमूर की कमेटी की चेयरपर्सन एमिली थॉर्नबेरी समेत कई रहनुमाओं का मानना है कि सिर्फ इतनी रियायत काफी नहीं। कियर स्टारमर ज़ाती तौर पर इस बात का जायजा ले रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी इदारों, नेशनल हेल्थ सर्विसेज और तालीम के शोबे में काम करने वाले तारिकीन वतन को इस 10 साल तवील और कठिन सफ़र से मुकम्मल तौर पर मुस्तस्ना करार दे दिया जाए। अब हम बात करते हैं कि इस सारी नई डेवलपमेंट का बरतानिया में मौजूद और वहाँ का रुख करने वाले पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा। पहले तो ये जान लें कि यह पेशरफ्त पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए किसी ठंडी हवा के झोंके से कम नहीं। हमारे हजारों हम वतन इस वक्त बरतानिया में स्टूडेंट वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा और केयर वर्कर वीज़े पर मौजूद हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जब होम ऑफिस की जानिब से 10 साल की शर्त का इब्तदाई खाका पेश किया गया था तो इन लोगों के जहनों में शदीद खौफ बैठ गया था जो अपने 5 साल मुकम्मल करने के करीब थे। द गार्डियन की इस रिपोर्ट और लेबर पार्टी के अंदरूनी दबाव ने एक नई उम्मीद पैदा कर दी है। अगर बैक बेंचर्स और वज़रा की ये खुफिया कोशिशें कामयाब हो जाती हैं और हुकूमत पहले से मौजूद तारिकीन वतन को इस्तिस्ना दे देती है तो हज़ारों पाकिस्तानी खानदानों का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। द गार्डियन की रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि बरतानवी जमहूरियत में तारिकीन वतन की अहमियत को इतनी आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेबर पार्टी वज़रा का बैकडोर मुतहर्रिक होना इस बात की वाज़ेह दलील है कि हकदार को इसका हक देने के लिए आवाज़ें खुद ऐवान इक़्तिदार के अंदर से उठ रही हैं। आपके ख्याल में क्या वज़ीर आज़म कियर स्टारमर को अपनी होम सेक्रेटरी शबाना महमूद की पॉलिसियों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देना चाहिए? क्या पहले से मौजूद गैर मुल्कियों को इस्तिस्ना मिलना वाकई इंसाफ का तकाजा है? अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो और हमारा तज्ज़िया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि दुनिया के आसान तरीन पासपोर्ट्स कौन से हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि PIA की लंदन परवाज़ें बहाल होने से पाकिस्तानियों को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।